السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يکلمنا اللہ او تأتینا آیہ۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا آیہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، معجزہ۔ لا يعلمون، جو جانتے نہیں، اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کے پاس تو کتاب موجود تھی اور وہ اسے پڑھتے بھی تھے، ان کا ذکر پیچھے ہو چکا، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب پڑھتے بھی ہیں۔ تو یہ چونکہ ان کے پاس کوئی کتاب تو ہوتی نہیں، آسمانی کسی دین کو مانتے نہیں تھے، لیکن ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی عجیب و غریب اعتراضات، سوالات اور مطالبات رکھا کرتے تھے۔ ان میں سے دو کا ذکر یہاں کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ مشرکین عرب بھی اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے، ہمیں بتائے کہ میں نے یہ نبی بھیجا ہے تو ہم مان لیں گے، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کو نبی بنایا۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی ایسی کھلی نشانی ہو جس کی وجہ سے ہم پہچان لیں کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے، اس کا نمائندہ ہے، اس کا بھیجا ہوا ہے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے جیسی بات کہی ان لوگوں نے بھی، یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا، اس سے پہلے یہودیوں نے بھی یہ کہا تھا کہ آرین اللہ جہرہ، اللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کھلم کھلا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم پہچان لیں گے، مان لیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو، کیونکہ تمہارے کہنے پر اتنی بڑی جو نشانی پوری ہو جائے گی۔ یا یہ کہ جس طرح اونٹنی آئی تھی ایک قوم کے پاس پہاڑوں سے نکل کر، اس طرح ہمارے پاس کوئی واضح نشانی ہو تو ہم مان لیں۔ تشابہت قلوبہم، ایک دوسرے کے جیسے ہو گئے ہیں ان کے دل، آپس میں ان کے دل کتنے مل گئے ہیں کہ دلوں کے ملنے کی وجہ سے ان کی زبانوں پر آنے والے مطالبات بھی ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے بڑی واضح کر کے بیان کی ہیں آیات، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اتنی نشانیاں، اتنے دلائل کھلے کھلے، یہ تو وہ مانیں گے جن کے دلوں میں یقین کرنے کی عادت ہے، اور جن کی عادت ہی ہمیشہ شکوک و شبہات کھڑے کرنے کی اور اعتراضات کرنے کی ہے، وہ بھلا کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے اور یہ کتاب سچی ہے اور یہ جتنے معجزات ہمیں دکھائے گئے، جتنی نشانیاں ہمیں دی گئی ہیں، یہ ساری سچی ہیں، اور جن کے دلوں میں یقین نہیں ہے انہوں نے کوئی نہیں ماننا۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے آپ کو حق دے کر، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ خود آ کر کہے تو ہم مان لیں گے واقعی اللہ کا رسول ہے۔ کہا اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے بھیجا ہے، ہماری تائید، ہماری نصرت، ہماری نشانیاں، ہم ان کے کہنے پر ہم نے کتنی باتیں ان کی پوری کر دیں تمہارے ذریعے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کا کام صرف خوشخبریاں دینا ہے ماننے والوں کو، اور ڈرانا ہے
نہ ماننے والوں کو۔ آپ کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام صرف یہ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے پہنچاؤ بس، تو آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ جس کا جی چاہے گا مان لے گا، جس کا جی نہیں چاہے گا نہ مانے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ آپ سے اس بارے میں سوال ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔